अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ। सब में पहले बात करेंगे हम, ये कॉल है 24 दिसंबर के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स के लिए। तो सब में पहले हम बात करेंगे आज के मार्केट पे। आपके पास सामने चार्ट होता है जिसमें आप देख रहे होते हैं कि आज इंडेक्स ने इंट्राडे मूव क्या बनाई, ठीक है। तो उस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मार्केट जो है आज सारा दिन दो अहम बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर एक, आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट एफर्ट करती हुई नज़र आई। अगर आप देखें तो तकरीबन 4 जगहों पे मैंने ये बताने की कोशिश की। लास्ट मिनट जो लास्ट आवर की एफर्ट है उस पर तो मैं इतना फोकस नहीं करता, मगर जो 10 बजे से एक मूव बनी जो 12 बजे तक एक पीक की शक्ल बनी, बिल्कुल एक माउंटेन की शक्ल बनती है, वो आप देखें तो उसने एक हाई बनाया, 43,000 को टेस्ट किया, 43,100 के एरिया में आया, फिर नीचे आया और 42,852 को टेस्ट किया। 42,852 का जो लो है ये हमारे उस लेवल के बिल्कुल साथ था, 42,857, 841। ये वो लेवल है जिसके बारे में कल की कॉल में बताया गया था कि इस लेवल के नीचे मार्केट अपनी जो एग्जॉस्शन हमने कल और परसों देखी थी उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो आज आप देख सकते हैं कि सुबह मार्केट के आगाज़ के साथ और फिर 12 बजे 2 दफ़ा इस लेवल को टेस्ट किया और दोनों दफ़ा वहाँ से शार्प रिकवरी मिली। 12 बजे जब आपको मिड डे कॉल दी गई उस वक्त भी रिकवरी इसको मिल चुकी थी और मैंने आपको मिड डे कॉल में ये बात बता दी थी कि मार्केट में अब प्रेशर कहाँ से पैदा हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो 12 बजे के बाद मार्केट ने अपनी पूरी कोशिश की कि 43,000 के ऊपर रहे और मार्केट इसमें कामयाब भी हुई। इस दौरान 43,216 का हाई बना जो 43,211 187 के बराबर था। ये यहाँ पर जो लेवल आपको शो कराए जाते हैं और आपको जो एरो की मदद से दिखाया जाता है और आपको जो पीक्स बताई जाती हैं, लोज बताए जाते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लेवल्स को समझने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाए और लेवल्स पे बिलीव करेंगे तो फिर आप मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। बहरहाल मार्केट जो है उसके बाद 199 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम जो है अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली अगर हम पिछले वॉल्यूम से इसका मवाजना करें तो यकीनन कम थे, 17% कम थे, मगर जो लास्ट 2 सेशन में गिरावट देखी गई थी उसके रोशनी में अगर आप मार्केट को देखें तो जो फियर एक पैदा हुआ था तो उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो फेयर इनफ है। मतलब कोई ऐसे डिज़ास्टरस सिचुएशन पैदा कतई तौर पे नहीं हुई, ना ही कल परसों पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली, ना ही हमें आज कोई पैनिक सेलिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि फेयर वॉल्यूम थे, ठीक है जनाब। फॉरेन इन्वेस्टर्स और का जो डेटा है वो मेरे पास अपडेट नहीं हुआ था, लिहाजा उस पर बात अभी नहीं हो सकती। अब चलते हैं हम अपने न्यूज़ सेक्शन की तरफ। इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ में फाइज़र जो है 100 मिलियन मज़ीद वैक्सीन प्रोवाइड करेगी बाय जुलाई। अच्छा, फिर एक ख़बर है कि जो फ्यूचर है वो इम्प्रूव हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की वजह से, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा 2 दिन काफ़ी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में देखी गई थी। ये एक ख़बर है, मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि आपकी कॉल कंप्लीट करनी थी, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। यूके बॉर्डर्स रीओपन, मतलब जो मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई जा रही है या दिख रही है उसके बारे में ज़िक्र है कि यूके बॉर्डर्स एक तो रीओपन हुए हैं और जॉबलेस क्लेम डेटा जो है वो बेहतर आया है। मगर एक यूरोप के हवाले से ख़बर है थोड़ी परेशान कुन, वो ब्रेक्जिट ट्रेड की है जिसमें यूरोपीय यूनियन और यूके के अंदर कुछ मसाइल उनकी नेगोशिएशन में नज़र आ रहे हैं। ऑयल जो है नीचे की तरफ आया है और यूएस इन्वेंट्री जो है उसका एक मेजर रीज़न बताया जा रहा है। अच्छा, और अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में असल में इनडिसाइसिव सिचुएशन है, चॉपी नज़र आ रहा है वो, मगर ओवरऑल
اگر تھوڑا سا اوور آل ویو دیکھا جائے تو گولڈ نسبتاً بہتر ہے کیونکہ ڈالر میں بہت گراوٹ ہے۔ چائنا نے 2020 کروڈ آئل پروڈکشن اس کی 3.87 ملین BPD جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے تک پہنچ جائے گی، یہ ان کے انرجی چیف کہہ رہے ہیں۔ لوکل نیوز میں گورنمنٹ نے ریفرنس فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن کے لیے۔ ایک اور خبر جو ہے بڑی اہم ہے، وہ چائنا سیک ایڈیشنل گارنٹیز فار 6 بلین نیو لون۔ اب یہاں پر یہ ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے سعودی عرب کو تو پیسے دے دیے، مگر جو چائنا جو ہے اب پیسے دینے کے لیے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنا کے تحفظات ہیں کہ پاکستان کی سلو گروئنگ اکانومی جو ہے اس کی، یا اکانومی کی جو پروجیکشن ہے، فورکاسٹ ہے جو اس کی گروتھ کی، اس پر ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی ان کے ریزرویشنز ہیں۔ اسٹیل اور سیمنٹ کی پرائسز اوپر آئی ہیں۔ وابڈا نے یورو بانڈ ریس کیے ہیں، 500 ملین لون جو ہے وہ ڈیمز کے لیے ریس کرنا چاہ رہا ہے۔ ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ ڈسپائٹ کووڈ، کرنٹ اکاؤنٹ سیز سرپلس فار 5th کنسیکیٹو منتھ۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، یہ جو خبر ہے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ باوجود اس کے کہ کووڈ-19 چل رہا ہے، جو ہمارا سرپلس ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ مسلسل 5واں مہینہ ہے۔ تو اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور خبر آپ کو ملے گی کہ کرنٹ اکاؤنٹ نے نیا ریکارڈ بنایا ہے، اور پاکستان اکانومی ہیز کنٹینیو ٹو میک اینڈ بریک دی ہسٹورک ریکارڈ ڈیورنگ دی کووڈ-19 پینڈیمک۔ اٹس کرنٹ بیلنس شیٹ از سرپلس، میننگ گورنمنٹ فارن انکم ایکسیڈز اٹس ایکسپینڈیچر فار دا 5th سکسیسو منتھ ان نومبر۔ تو بہت بڑی بات ہے، 447 ملین کے ساتھ موجودہ حالات کے اندر یہ خبر جو ہے بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اور آسانیاں پیدا کرے۔ اور ایک بھی بڑی مزیدار خبر میں نے پڑھی جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ وہ یہ کہ جو ایک انڈین میڈیا کے ایک بڑے احمق سے شخص ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کچھ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تو برٹش ٹی وی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس نے ان کو 20,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ کا سو کیا ہے، اور ہیٹ اسپیچ اگینسٹ پاکستان۔ ان صاحب کا نام ہے اینکر، یہ ہے مین اینکر ہیں گوسوامی صاحب، اور ان کی اکثر پروگرام ہم نے ایسے دیکھیں جس میں کافی نفرت انگیز، شر انگیز گفتگو یہ اپنے پروگرام میں فرماتے ہیں۔ ان کو US نے اچھا وہ دیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ اس سے ان کے اندر کچھ بہتری پیدا ہوگی۔ گورنمنٹ نے نوٹس لیا ہے انڈوں اور گھی کی پرائسز کا۔ ویسے تو گورنمنٹ جب نوٹس لیتی ہے تو ڈر لگتا ہے وہ پرائسز اور بڑھ جاتی ہیں، مگر دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ یہاں پر جو پریسائز لیول ٹیبل ہے یہ اپڈیٹ کر دی گئی ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کل کی کال میں کہ بلز مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک بات یہ، اور میں نے کہا تھا کہ نیچے ہمارے پاس اچھی سپورٹس موجود ہیں۔ تو اگر آج کی مارکیٹ کو دیکھیں اور جو ہائپر ویوز، جن 3 ہائپر ویوز کا میں نے ذکر کیا، اگر ان کو دیکھیں تو وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بلز نے اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ ثابت کی ہے۔ مگر ہر پیک کے بعد پروفٹ ٹیکنگ یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ ایگزاسشن بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہے، اور بلز اینڈ بیئرز دونوں اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حق میں انڈیکس کو موڑیں۔ مگر اوور آل اگر آج کے سیشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو اس میں بلز کی ایکٹیویٹیز کمپیریٹیولی بہتر تھیں بیئرز کے مقابلے میں۔ جناب، میں کل کے لیے میرا اسٹانس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ جو میں نے کل آپ کو کال دی تھی آج کے لیے وہی تبدیلی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے جس لیول کی بات کی تھی 42,857 841، بیئرز اس کو توڑ نہیں پائے۔
اور میں نے آج کے لیے یہی کہا تھا کہ اس لیول کے نیچے مجھے مندی نظر آتی ہے. جس طرح کل ہمارے پاس کل کی مارکیٹ میں 43,277 ٹریگر تھا، اس طرح آج ہمارے پاس 42,841 ٹریگر تھا، اور الحمدللہ وہ ٹریگر جو ہے محفوظ رہا، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں اچھی ایفرٹس دیکھنے کو ملی. اور جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ 42,857 سے اتنی اوپر ہوئی ہے جو انفیکٹ آپ ہمیں بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ جو ہے بلز کو ایکسائٹ کرنے کے لیے کافی ہے. 43,088 کی کلوزنگ آئی ہے، تو وہاں سے تقریباً 200 پوائنٹ یہ مارکیٹ اوپر بنتی ہے، تو جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے نئے لانگز جانے کی اپرچونٹی بڑی واضح ہو رہی ہے، اور ہمیں جانا چاہیے نیا لانگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی رائٹس تھیں وہ بھی، اور جو کل پچھلے 2 سیشن میں اور اس سے پہلے ہی میں یہ بات واضح کر چکا تھا منڈے کی کال میں کہ مارکیٹ ہمیں مکمل موقع فراہم کرے گی کہ ہم چینج آف ہینڈز کریں، کہ ایک اسٹاک جو اپنی 80% 90% پرفارمنس دے چکا ہے اس سے ہم باہر نکلیں، اور ہم اس اسٹاک کی طرف دیکھیں جو ابھی 10 اور 20% پرفارمنس دی ہے، جس کے اندر 80% کی پوٹینشیل ابھی باقی ہے. تو اس کا آپ کو مکمل موقع ملا ہے ان 2-3 سیشنز میں. تو میں دعا کروں گا کہ آپ اپنے اسٹاک سلیکشن میں بہت اچھا رہیں، اور جس طرح آپ کو دن میں بھی بتایا جاتا ہے، آج بھی اسکرپٹ کال جو آئے گی اس میں یقینی طور پہ ایسے میں اسٹاکس کا ذکر کروں گا جو اب کل آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو اب جو آنے والا سیشن ہے اس میں ہمارے پاس 2 ریزسٹنسز بہت اہم ہیں، 43,211 والی اور 43,344 والی. 43,211 کے اوپر مجھے آپٹمزم میرا برقرار ہوگا، اور اگر مارکیٹ پازیٹیو ٹریڈ کرتی ہے تو بھی میں آپٹمسٹک ہوں، مگر 43,211 کے اوپر آپ ٹیکنیکلی آپٹمسٹک ہو سکتے ہیں، لانگ کر سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں مارکیٹ کا جو ہدف ہوگا، جو ٹارگٹ ہوگا، وہ 43,511 ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوگا اس وقت جب مارکیٹ 43,211 کے اوپر سسٹین کرے گی. اور ایک بات میں اور واضح کر دوں آپ لوگوں کو کہ مارکیٹ کی کلوزنگ ان 2 سیشن کی بہت امپورٹنٹ ہے، کل کی بھی اور پرسوں کی بھی. اگر کل کی کلوزنگ ایگزاسشن کے ساتھ آتی ہے تو پرسوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور کل اگر یہ مارکیٹ 43,211 اور 344 کے آس پاس بند ہو جاتی ہے تو پھر جمعے کو ہم پہلے ہاف میں اچھی ایکسائٹمنٹ بھی جمعرات جو آخری سیشن ہے اس میں ہم اچھی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھ سکیں گے. تو یہ میرا موقف ہے کل کی مارکیٹ کے بارے میں. باقی اسکرپٹ کال آئے گی تو اس کو اس کے حساب سے آپ ٹریڈ کریں گے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ٹریڈ کرنے کا موقع دے، اور میری اس کال کو اپنے دوستوں، احباب اور گروپس میں شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے. چینل اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے. کوئی سوال انڈیکس کے حوالے سے ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک می. ہاں، اسٹاک کے حوالے سے ہر سوال کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، مگر ٹیلی گرام گروپ پہ میں جو چھوٹے انویسٹرز ہیں اور جو لوگ ہماری سروس کو بائی نہیں کر پاتے ہیں، ان کو جس حد تک ہماری مارکیٹنگ ٹیم اجازت دے گی ہم اس کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. آپ فوکس رہیے ٹیلی گرام گروپ پہ. اور ٹیلی گرام گروپ کے لنک کے حوالے سے آپ لوگوں کو پرابلمز آ رہی تھیں، تو اس میں ہم نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ٹیلی گرام لنک جو ہے ہمارا یوٹیوب کی جو ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں بھی موجود ہوتا ہے، تو آپ اس لنک کو فالو کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.